نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معزز و محترم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی برکات نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جو قرآن پاک کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن پاک ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا تمہارا کام ہے، تمہیں 2 جنتیں عطا کر دینا میرا کام ہے۔ ڈرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں نا تو پہلے آپ کو معائنہ کرنا چاہیے کہ اس کام کے بارے میں ہماری شریعت اسلامیہ کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض؟ محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں نا، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اسی ضمن میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور پھر اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں گرمیوں کا موسم تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا سواری کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے نکلا، شہر سے باہر صحرا میں پہنچ گیا۔ راستے میں ایک درخت بڑا گھنا جس کی چھاؤں بڑی خوبصورت تھی، وہاں سانس لینے کے لیے میں رک گیا۔ دل میں آیا کہ یار وقت کافی ہو چکا ہے، کیوں نہ ہو کہ بیٹھا تو میں ویسے ہی ہوں، کھانے کھا لوں۔ کھانے والا ٹفن آپ کے پاس تھا۔ جیسے ہی کھانا کھانے لگے تو آپ کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ میں کھانا کھانے لگا ہوں، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ تو اس نے کہا نہیں حضور جزاک اللہ۔ 1 بار کہا، 2 بار کہا، جب دیکھا نا کہ ان کا اصرار بڑھ رہا ہے تو وہ چرواہا عرض کرنے لگا حضور آپ بار بار اصرار نہ کریں، میں کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ جب اس کی یہ بات سنی نا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رشک کرنے لگے. آپ فرمانے لگے کہ دیکھیں یار، بظاہر صحت میں بھی زیادہ میں ہوں، تندرست بھی میں ہوں، سواری پر بھی میں ہوں، بہت ساری سہولیات بھی میرے پاس موجود ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ روزہ میں رکھتا، لیکن اس چرواہے نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور پھر وہ روزہ بھی فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا اس نوجوان پر رشک آیا کہ بڑی بات ہے یار، سخت گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ بھی وہ جو فرض نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. اب آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں چیک تو کروں، صرف روزہ رکھا ہے یا روزے والے کو بھی جانتا ہے. اب یہ ٹیسٹ ہونے لگا ہے، امتحان ہونے لگا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یار کہ تیری بکریاں بڑی خوبصورت ہیں، ایک دو بکریاں تو مجھے بیچ نہیں دیتا؟ اس نے کہا حضور ضرور بیچ دیتا. بیچ اس لیے نہیں رہا کہ میں ان کا مالک نہیں، میں ملازم ہوں، میں نوکر ہوں، اجرت لے کر بکریاں چراتا ہوں، یہ میری نہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب صبح کے وقت بکریاں لے کر تو نکلا تھا، تیرے مالک نے بکریوں کی گنتی کی تھی؟ کہا نہیں. اس بیچارے کو تو پتا بھی نہیں کہ بکریاں ہیں کتنی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب اسے پتہ ہی نہیں کہ بکریاں ہیں کتنی، اگر تو ایک دو بکریاں مجھے بیچ دے تو کون سا تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں چلنا، تو دے سکتا ہے مجھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب میں نے اس سے یہ بات کی نا تو اس نے اس طرح کر کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگا حضور میں غریب ضرور ہوں پر بے ایمان نہیں ہوں، میں غریب ضرور ہوں پر بے ایمان نہیں ہوں، میں دیانت دار ہوں، بد دیانتی کرنے والا نہیں. حضور اگر یہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب رحمان تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہمارے اسلاف صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو بات سن کے مجھے مزہ آ گیا کہ یار صرف روزہ نہیں رکھا بلکہ شریعت اسلامیہ کو اپنے اوپر لاگو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے. کہتے ہیں کہ میرا آگے جانے کا پروگرام تھا، میں نے کینسل کر دیا. میں واپس آیا، میں نے آ کے لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں جگہ پہ میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، تم جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہو. اس کو کہا کون ہے؟ فرمایا مکے کے اس پار ایک یہودی رہتا ہے، وہ یہودی کا ملازم ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بھی مانتا ہے، اور اللہ رسول کی بھی مانتا ہے. ہم نا ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں مانتے. اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں مانتے. وہ یہودی کا جو ملازم تھا وہ اللہ رسول کو بھی مانتا تھا، اللہ رسول کی بھی مانتا تھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ واقعی اللہ رسول سے ڈرنے والا ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. میں ٹھیک ہو گیا جی. عبداللہ ابن عمر اپنے گھر گئے، تجوری میں ہاتھ ڈالا، جتنی تجوری تھی درہم و دینار نکالے سب کے سب اور لے آئے جناب. اس یہودی کو آ کر وہ پیسے دیے، درہم و دینار دیے. پہلے وہ بکریاں خریدی، پھر ملازم خریدا، وہی ملازم خرید کر اسے مکے میں لے آئے، پھر وہاں اسے مکان خرید کر دیا، اور پھر فرمایا اے اللہ کے بندے تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے مجھے تیرا غلام بنا دیا ہے.
آج کے بعد صرف یہ بکریاں تیری نہیں، آج کے بعد یہ بکریاں بھی تیری ہیں، مکان بھی تیرا ہے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتانا، عبداللہ ابن عمر خود لے کے حاضر ہو جائے گا۔ حضرات محترم، جب اس ملازم نے یہ بات سنی نا تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ یا اللہ، تو سچ کہتا تھا کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اسے دین تو عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بکریاں بھی خرید کر دی، مکان بھی خرید کر دیا، فرمایا آج کے بعد تو کسی کا ملازم نہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ اس کو یہ اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دور دور تک آواز آئے گی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بابا جی، مولانا صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، کوئی دم کرو، تعویذ دو، پریشانیاں بڑیاں نے، ایک مصیبت جانتی نہیں دوسری مصیبت آ جاتی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیر بیٹھے گا، جو میری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا، میں اس کی زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے پاس دولت بہت ساری ہوگی، اس کے پاس طرح طرح کی سہولتیں میسر ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے سکون کی دولت عطا نہیں فرماؤں گا۔ سکون کی دولت اس کو ہی ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو اس ملازم کو اتنا نوازا، وہ صرف اسی وجہ سے نوازا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرنے والے تم بن جاؤ، میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تم بن جاؤ، پھر دیکھنا طرح طرح کے انعامات کیسے کیسے عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتا بھی ہے۔ رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے محبت کر کے تو دیکھے، کوئی مجھ سے پیار کر کے تو دیکھے، کوئی مجھ سے ڈر کے تو دیکھو، دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال نہ کر دو تو پھر ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کی جو لو تھی نا، لو وہ اللہ تعالیٰ سے لگی ہوتی تھی، وہ کبھی کسی کے سامنے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، وہ جب بھی جو بھی مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، لوگوں سے نہیں مانگتے تھے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے، تب سے ضلالت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئی ہے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے گا۔ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب بھی ہاتھ پھیلائیں گے یا رب کے سامنے پھیلائیں گے یا اس کے رسول کے سامنے پھیلائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے عطا نہ فرمائے۔ رب کے خزانوں میں تھوڑی دیر ضرور لگتی ہے پر اندھیر نہیں ہے رب کے خزانوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ کس طرح نوازتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی لو لگا لیتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے اسے نوازتا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت جی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو شروع کے ایام ہے نا، زندگی کے لمحات ہیں، وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ بعد میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر آپ نے توبہ کی، توبہ طائب ہو گئے۔ حضرت امام حسن بصری نے آپ کو ایک تسبیح دی، فرمایا حبیب عجمی کوشش کرنا
کہ جو زندگی گزر گئی آپ کو کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جپتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا تسبیح دی اور پھر ساتھ ہی لفظ عطا فرمایا اس میں ذات اللہ 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 کی تکرار کرنا ہر صورت، اللہ کو کبھی نہیں بھلانا. حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کاج سارے چھوڑ دیے، گھر میں ایک کونے میں مصلی بچھایا، وضو کیا، تسبیح لی اور بیٹھ کے اللہ 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 پکارنا شروع کر دیا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن، 4 دن. بیگم روزانہ دیکھتی ہے کہ جناب نہ کوئی روزی ہے نہ کوئی کاروبار ہے، اللہ اللہ خالی اللہ 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 کرنے سے رزق تو نہیں ملتا نا. بیوی نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن، جب 6واں دن آیا نا تو بیگم پریشان ہوئی، غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب آپ یہ کیا مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہو؟ ہم سوکھی روٹیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، جاؤ کوئی مزدوری کر کے لاؤ، ہم کوئی ترنے والا کھانا چاہتے ہیں. روزانہ روزانہ ہم سے سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی. اب دیکھیں حبیب اعجمی کی جگہ اگر کوئی ہم جیسا کم عقل ہوتا نا تو اس نے بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنا تھا، لڑائی کرنی تھی. روزی پہلے نہیں تھی، روٹی پہلے نہیں تھی، اب بیوی نے جو بات کی جھگڑا کر کے اس کے بعد بیوی نے بھی نہیں ہونا تھا، بیوی نے بھی چلے جانا تھا. حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سمجھدار، زیرک، باشعور انسان تھے. آپ نے لڑائی نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں روزی کرنے کے لیے. آپ نے 4 چیزیں لی، لوٹا، تسبیح، مصلی اور قرآن پاک. 4 چیزیں، لوٹا، تسبیح، مصلی اور قرآن پاک لے لیا اور جنگل کی طرف نکل گئے. یہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کے بندہ کرے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. ان کے دل میں تو پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر اس جگہ بیٹھ کے کریں جہاں تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو. دیکھیں آج ہم پریشان ہیں نا، جہاں 2 3 4 بندے بیٹھتے ہیں تو مہنگائی کا رونا رونے لگتے ہیں، کوئی بیماری کا رونا رونے لگتے ہیں، کوئی پریشانیوں کا، کوئی مصیبتوں کا. یہ ہم پر مصیبتیں آتی اس وقت ہیں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، میری فرما برداری کرو. مصیبتوں کا کیا کام ہے تمہارے پاس آج؟ اور اطاعت کیسی کرنی ہے؟ جیسے حبیب اعجمی نے کی. جناب وہ تسبیح لوٹا، مصلی لیا، قرآن پاک لیا، جناب جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کے بچھایا، وضو کیا، جناب تسبیح اللہ 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 اللہ. شام ہو گئی. شام کو جب حضرت جی واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، بیگم نے آ کے دروازہ کھولا، جی مزدوری کی؟ فرمایا خوب کی، دل لگا کے کی، اس طرح کی جس طرح کرنے کا حق تھا، مزدوری خوب کی. فرمایا مزدوری کی ہے تو لاؤ مزدوری دو. یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے. حبیب اعجمی فرمانے لگے میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ مالک بڑا غفور رحیم ہے. میں نے اس سے مانگا نہیں، اس سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آئی، میں نے نہیں مانگا اس سے. تو میں اچھا ابھی کوئی بات نہیں، آج اگر مزدوری نہیں لائے نا کوئی بات نہیں، کل جب جانا تو مزدوری لے کے آ. ٹھیک ہو گیا جی. اب درویش لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں آج کا دن گزرے کل کی کل کے ساتھ دیکھی جائے گی. تو جناب کل کا دن آیا، پھر وہی لوٹا، تسبیح، مصلی، قرآن پاک لیا، جنگل میں چلے گئے، پھر جا کے اللہ 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 یا رحمان یا غفار یا حلیم یا رحیم یا کریم، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کبھی تسبیح، کبھی ذکر اذکار، کبھی نوافل، کبھی عبادت. جناب رات کا وقت شام ہوئی، پھر واپس گھر آئے، پھر آ کے دروازے پہ دستک دی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے در سے بھیک نہیں منگواتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک خزانوں سے اسے نوازتا ہے۔ اور پھر نوازتا کیسے ہے یہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ شام کے وقت آپ کے دروازے پہ دستک دی، بیگم نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا آپ نے اچھا مزدوری کی رج کے کی، جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح مزدوری کی۔ میں چلو پھر لاؤ دو مزدوری کیا تو دو۔ پھر وہی جواب، فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آئی، میں نے اس سے نہیں مانگا۔ میں اچھا حبیب کل جب جاؤں نا تو غصے کے ساتھ اس سے پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو پھر کل اس کا کام نہیں کرنا، کل کسی اور کا کام کرنا، اس کا کام کرنا جو وقت پر مزدوری دے، جو وقت پر مزدوری دے اس کا کام نہیں کرنا۔ 2 دن ہو گئے اتنی محنت مشقت کرتے اس نے مزدوری نہیں دی آپ کو، کل جا کے پہلے 2 دن کا مطالبہ کرنا، مزدوری لینا، دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو اس کی جناب مزدوری نہیں کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات جو وہ صوفیاء ہوتے ہیں نا، جنہوں نے کسی کے ساتھ سچا پیار کیا ہوتا ہے، محبت اخلاص کے ساتھ کی ہوتی ہے نا، وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ محبوب کو اگر کوئی کہہ دے کہ اس محبوب کو بدلنا ہے تو ان کی لو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا، محبوب انہوں نے اللہ کو بنایا ہوا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوئے، وہ کہنے لگا کہ ہے اس رحمان جیسا کوئی اور کہ میں اس کی مزدوری کروں، ہے کوئی میرے رب جیسا جس کی میں اس کی مزدوری کروں، میں اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، میں یہ در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں۔ آج بیگم نے کیا دیا ہے، بڑے پریشان ہوئے، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، صبح اٹھے پھر جنگل میں چلے گئے، پھر جا کے اللہ اللہ اللہ۔ آج جو تیسرا دن ہے تو ساتھ روتے بھی ہیں۔ شام کا وقت آیا، دل میں خیال آیا کہ جاؤں گھر، پھر خیال آ گیا کہ بیوی پھر پوچھے گی۔ آج تو اس نے سختی کے ساتھ کہا تھا کہ اگر وہ مالک مزدوری نہ دے تو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، جانا کہیں اور کسی اور مالک کے پاس، اب کیا کروں۔ پھر دل میں ایک تجویز آئی کہ تھوڑی دیر اور اللہ اللہ کرتے ہیں، جب رات ہو جائے گی، بیوی سو جائے گی، پھر جاؤں گا، اگلا دن جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ ایسے ہی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے اندازہ ہوا نا کہ اب میری بیگم سو گئی ہوگی تو میں جناب اس وقت گیا۔ جب میں گھر کے باہر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے گھر سے دھواں نکل رہا، دھواں سمجھ آ رہی تو کہیں ذرا سبحان اللہ، دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل میں بات آئی کہ پکانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں۔ پھر خیال آیا کہ یار میں محلے میں رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو میری غریبی پر ترس آ گیا ہو، کسی نے کچھ پکانے کے لیے دے دیا ہو۔ کہتے تھوڑا سا آگے بڑھا تو بڑی پیاری خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پہ دستک دی، اب کی بار میری بیوی آئی ہے تو بڑی خوش ہے، بڑی مسکراتی ہوئی۔ دروازہ کھولا، میں نے دیکھا اس نے کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی خوش بھی ہے۔ فوراً میرا ہاتھ تھام کے کہتی حبیب آپ کہتے تھے نا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، آپ کہتے تھے، میں سن لیتی تھی، میں سمجھتی تھی پتہ نہیں کتنا مالک کریم ہے۔ آج میں نے آپ کے مالک کو دیکھ بھی لیا ہے، آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے۔ حبیب اجمی فرماتے وہ کیسے؟ کہا آؤ نا آؤ، میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کا مالک کتنا۔ آج تو آپ اوور ٹائم لگا رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے کہ اس نے آپ کو تکلیف نہیں دی، بازو تھام کے اندر لے گئی۔ حبیب اجمی فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا وہ جو سامان تھا جس کو ہم راشن بولتے ہیں، فرماتے اس میں کپڑے بھی تھے، اس میں برتن بھی تھے، اس میں جوتے بھی تھے، اس میں جناب دالیں بھی تھے، اس میں سبزی بھی تھی، اس میں گھی بھی تھا، چینی بھی تھی، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ جب میں نے دیکھا نا کہ ضرورت کی ہر چیز موجود ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں یاد آ گئی کہ میں تو جنگل میں جا کے بیٹھتا تھا، میں وہاں بیٹھ کے رب کو پکارتا تھا، یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی۔ یہ ساری بات سوچ کے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اب رونے لگ گئے. جیسے رونے لگے نا تو بیوی کہنے لگی حضور حبیب آپ روتے کیوں ہو؟ دیکھیں ان کے دل میں یہ بات آئی نا کہ ہو سکتا ہے میرے شوہر نے مزدوری زیادہ کی ہو اور مالک نے یہ سامان کم بھیجا ہو. تو دل میں بات آ گئی کہ مزدوری زیادہ کی ہے اور سامان کم آیا ہے تو اس لیے رو رہا ہوں. فرمایا حبیب آپ روئے نا, آپ کے مالک نے, جو مالک ہے نا انہوں نے یہ خط بھی بھیجا ہے اور خط میں کچھ لکھا بھی ہوا ہے. حبیب اجمی فرمانے لگے خط میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے وہ خط پڑھ کے سنایا. آپ نے سمجھنے کی یہ درس ہے, اس بات کو آپ نے پلے کے ساتھ باندھنا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی, اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بظاہر نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو پھر اس طرح دیتا ہے. حبیب اجمی فرمانے لگے خط میں کیا لکھا ہے؟ تو خط میں لکھا ہوا تھا حبیب آپ نے ہماری نوکری کی ہے, ہماری ملازمت کی ہے, ہمیں بڑا ہی پسند آیا ہے. نوکری میں کمی تم نہ آنے دینا, تمہارے رزق میں کمی ہم نہیں آنے دینا. یہ تھی جو حبیب اجمی نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوکری کی تھی. آج ہم سے غلطی پتہ کیا ہوئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوکری چھوڑ کے بندوں کی نوکریاں کرنے لگ گئے ہیں. میاں صاحب بولے فرمانے لگے منگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی. جڑا خود مانگتا پھرتا انہیں کسی نے کی دینا. مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. میں اور آپ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے لوگوں دنیا داروں کے ساتھ لگائے. نہیں, اگر ہماری لو دنیا داروں کے ساتھ لگ گئی تو پلٹیے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرنا تمہارا کام ہے, میری بندگی کرنا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے. یا اللہ تجھ سے ڈریں گے, تیری بندگی کریں گے, تیری عبادت کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا پریشان نہ ہونا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, رزق تو میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم حساب بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے, اور فرماتا اس وقت ہے جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ اس طرح بلند آواز کے ساتھ انشاءاللہ کہیں. آج کے بعد انشاءاللہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. کبھی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جب بھی پھیلائیں گے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائیں گے یا اس کے محبوب کے سامنے پھیلائیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا سمجھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا